عمر اقبال خان صاحب، سب سے پہلے سر آپ کی طرف آؤں گا، یہ ٹرمپ ٹیرف یہ عالمی جنگ کا ایک شاخسانہ ہے یا تجارتی جنگ کا؟ یہ ٹرمپ ٹیرف آج کل نا بڑا ایک زبان زد عام ایک اصطلاح چل رہی ہے، یہ لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں اور تمام دنیا کی معیشت اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ ٹرمپ ٹیرف کیا چیز ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب الیکشن جیتا اس نے کہا جی جو ممالک ہماری مصنوعات پر ٹیرف لگاتے ہیں ہم ان کے اوپر ٹیرف لگائیں گے، اور اس نے دنیا کے 41 ممالک کے اوپر مختلف قسم کے ٹیرف عائد کیے جو 25% سے لے کر 104% تک جاتے ہیں۔ چائنا پر جیسے اس نے اب تک 104% ٹیرف عائد کرتے ہیں۔ ایون اس نے یورپی یونین کے بہت سارے ممالک پر بھی ٹیرف عائد کیے، انگلینڈ پر بھی کیے، کینیڈا پر کیے اس نے بہت سارے ٹیرف عائد۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک غیر منصفانہ نظام بنایا ہوا ہے، ان ممالک کو ہم بلینز آف ڈالر کی سبسڈی دیتے ہیں اور یہ لوگ ہماری مصنوعات پر ٹیرف لگاتے ہیں، جس سے امریکہ میں مینوفیکچرنگ کا رجحان کم ہو گیا ہے اور امریکہ زیادہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے ٹرمپ ٹیرف کا کہ دنیا ساری کی بجائے امریکن کمپنیاں امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ کریں اور اس سے امریکن عوام کو فائدہ اور وہاں پر نوکریوں کی زیادہ مواقع پیدا ہو سکے۔ ایک بہت عرصے سے یہ نظام چل رہا تھا، اس کے اس اقدامات سے نظام میں بھونچال آیا ہوا ہے۔ عمر صاحب، دنیا کو اپنی بدماشی دکھانے کے لیے یا دنیا کو اپنے تسلط میں لانے کے لیے تو ٹیرف نہیں لگایا گیا یہ؟ نہیں، ایک قسم کا طاقت کا مظاہرہ ضرور ہے یہ۔ امریکہ اپنی عالمی پاور کے حساب سے طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کینیڈا کو میں 200 ارب ڈالر سال کا دیتا ہوں سبسڈیز کی صورت میں، اگر میں کینیڈا کے اوپر اس نے جب ٹیرف لگائے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ کینیڈا کس طرح اس کی معیشت سروائیو کرتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کینیڈا بھی امریکہ کی مصنوعات کو زیرو ٹیرف کر دے۔ دیکھیں ایک بات ضرور ہے کہ اس کا مطالبہ منصفانہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ اشیاء کو ٹیرف نہیں لگاتے تو آپ بھی ہماری اشیاء کو ٹیرف نہ لگا۔ ٹیکس ہی عام لفظ میں ہے ہی ٹیکس ہی ہے، کسٹم ڈیوٹی کہہ لے، ٹیکس کہہ لے، ڈفرنٹ قسم کی اس میں لیویز ہی ہیں، اور ٹرمپ ٹیرف اس کو ہم کہیں گے، بار بار میں یہ کہوں گا کہ یہ ورڈ ٹرمپ ٹیرف ہے۔ اچھا، اس کا جس نے ممالک پہ جس طرح اب چائنا پہ سب سے زیادہ پہلے کم لگایا 104، اب 128 کر دیا، یہ جتنا بھی چیزیں وہاں جائیں گی تو پھر ٹیکس زیادہ ہوگا تو وہ ان کے عوام کو مہنگی ملیں گی یہ تو چیزیں۔ یہ انفیکٹ امریکن عوام کو مہنگی ملیں گی کیونکہ چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہیں۔ اگر 104% یا 128% ٹیرف لگے گا تو وہ دگنی سے بھی زیادہ، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایپل کا آئی فون جو ہے وہ امریکنز کو ڈبل سے بھی زیادہ قیمت میں پڑے گا۔ اگر وہ اس وقت $2000 میں مل رہا ہے تو متعدد اندازہ ہے کہ وہ $6000 تک جا سکتا ہے آفٹر لیوی آف دس ٹیرف۔ یہ ٹرمپ ٹیرف کے نتیجے میں مہنگائی تو امریکن عوام کو بھی ملے گی، لیکن دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ جب ہم میرے ملک کے مینوفیکچررز کو فائدہ ہوگا، وہ ملک میں چیزیں بنائیں گے، اپنے ملک کو خود مختار بنانا چاہتا ہے، مینوفیکچرنگ اپنے ملک میں کروانا چاہتا ہے۔ وہاں پہ جو عالمی منڈیوں میں چیزیں رکھی ہوں گی تو وہ جہاں جن کا ریٹ ٹیکسز کی وجہ سے زیادہ ہوگا تو ظاہر بات ہے پھر اپنے ملک کی۔ اچھا، اس ٹرمپ ٹیرف سے جہاں دنیا میں ایک بھونچال سا آیا معیشت میں، اس کا پاکستان کی معیشت پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ اچھا یہ بات ویسے پاکستان کی معیشت کے اندر $8 بلین کی ایک ایسی ایکسپورٹ ہے، ٹیکسٹائل ریلیٹڈ، سرجیکل گڈس ریلیٹڈ، لیدر ریلیٹڈ، جو کہ ہم امریکہ کو کرتے ہیں، ان کے اوپر ضرور آئے گا۔ پاکستان کی وہ ان چیزوں کے اوپر 25% تقریباً ٹیرف لگایا ہے انہوں نے، لیکن ایک دلچسپی کی بات ہے کہ پاکستان کے علاوہ بھی جن ممالک سے وہ چیزیں منگواتے ہیں وہاں پر بھی 25 سے 40% تک یہ ٹیرف ٹیکسٹائل گڈس پہ لگ رہا ہے، لیدر پروڈکٹس پہ لگ رہا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے مساوی مواقع کے اندر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان پہ لگا تو انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش پہ بھی لگا ہے، اس لیے پاکستان کے ایکسپورٹروں کو میرے خیال میں کوئی خاص اتنا پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ انڈیا کا ہمارا ٹیرف پاکستان سے 6% کم ہے، جبکہ ڈالر یہاں ہمارے $278 کا، وہاں تو $100 سے بھی کم ڈالر ہے۔ نہیں، یہی بات ہے نا کہ پاکستانی گڈز اپنے زیادہ روپے کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی گڈز موسٹ اٹریکٹیو ہیں، انڈین گڈز مہنگی ہیں، اس لیے پاکستان کی گڈز اس وقت زیادہ جا رہی ہے۔ پچھلے 3 سال میں نا جب سے ہمارا ڈالر کا ریٹ $278 سے اوپر گیا ہے، انڈیا کا ڈالر کا ریٹ $100 کے آس پاس ہے، اس سے پاکستانی ایکسپورٹروں کو یہاں سے مال بھجوانے میں آسانی ہوئی ہے، تو یہ ٹیرف لگنے سے بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ میں بلکہ بڑا حیران ہوتا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں تو ان کمپنیوں کا ایکسپوجر 2% بھی نہیں ہے، تو کیوں ہم خام میں ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ بیڑ چال میں ہم چھلانگیں مارے ہیں پہاڑی سے نیچے، ورنہ تو اللہ کا فضل ہے پاکستان اس ٹرمپ ٹیرف سے کوئی زیادہ فرق نہیں۔ ٹرمپ ٹیرف سے پاکستان کون سی صنعتیں متاثر ہوں گی؟ بس لیدر کی، ٹیکسٹائل کی بہت زیادہ ہوں گی، ٹیکسٹائل کے جو بڑے ایکسپورٹر ہیں وہ ہوں گے، اور یہ سرجیکل گڈز کے ایکسپورٹر جو امریکہ مال بھجوا رہے ہیں یہ زیادہ تر زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں۔ تو کیا اب اگر ایکسپورٹر جو ہمارے ہیں ان عالمی منڈیوں کا مقابلہ کر پائیں گے ٹیرف کے بعد؟ اگر خالی ٹیرف کی بنیاد پر دیکھیں تو کر پائیں گے، کیونکہ اگر انڈیا کے اوپر
اوپر بھی دیکھیں تو ان کے اوپر 18 سے 35% تک ٹیرف لگا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی لگا ہے. تو خالی پاکستان کو ٹیرف نہیں لگا, جو متبادل منڈیاں ہیں امریکہ کے لیے ان کے اوپر بھی ٹیرف لگا. اچھا عمر صاحب, یہ پہلے جتنا اعلان کیا ٹرمپ ٹیرف نے, اس کے بعد آج انہوں نے 90 دن کے لیے اس کو مؤخر بھی کر دیا کچھ ممالک. اس کی کیا وجوہات ہے؟ چائنا کے علاوہ انہوں نے کافی سارے ممالک کے اوپر مؤخر کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے بڑا بری طرح ریٹیلیٹ کیا ہے. اگر امریکہ کے اندر جو جرمنی کی گاڑیاں ہیں, مرسیڈیز ہے, جیسے BMW ہے, وہ اس کے اوپر ٹیرف لگا دیا تھا. جو انگلینڈ کی پروڈکٹس ہے اس کے اوپر ٹیرف لگ گیا تھا, اور بہت ساری یورپین گڈس کے اوپر ٹیرف لگا. تو یورپ نے اس کے مقابلے میں ریٹیلیٹری اپنے سٹیپس لیے. جیسے انہوں نے میکڈونلڈ کی پروڈکٹس کو انہوں نے کہا اس کے انپٹ پر ہم بھی ٹیرف لگا دیں گے. جب وہ ایویلیویٹ کر رہے ہیں ابھی امریکن کہ کیا یہ تو نہیں ہوگا کہ الٹا ان کی کمپنیاں جو باہر کے ملکوں میں فوڈ چینز ہیں یا تیسری جو ریٹیل چینز ہے وہ کام کرے, ان کو نقصان بڑا شدید ہو سکتا ہے. اس لیے ٹرمپ انتظامیہ نے 90 دن کے لیے, جیسے پاکستان جیسے ملک کو نقصان ہونے سے زیادہ امریکہ کو نقصان ہو سکتا ہے. وہاں پر کپڑے مہنگے ہو جائیں گے, جتنا وہاں کے کپڑے ہیں وہ 5-6 ایشیائی ملکوں سے مل کے بن کے جاتے ہیں, ان سب پر ہی آپ نے لگا دیا. تو امریکن اس وقت اس قابل تو نہیں ہے کہ فوری طور پر کپڑا بنانے کی انڈسٹریز لگا دے, نہ ہی وہ پریفرنس میں ہے کیونکہ وہ لیبر انٹینسو ہوتی ہیں. اور امریکہ میں اس طرح کا یا یہ ٹرمپ ٹیرف دھمکی تھا, اس کا اثرات دیکھنے تھے اس لیے واپس لے لیا. 70 ممالک نے ان سے رابطہ کیا ہے. بیسیکلی وہ اس کو ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ایک چیز میں بتاؤں, امریکہ کو شاید ٹرمپ صاحب کو, ٹرمپ ٹیرف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو امریکہ کا سپر پاور کا سٹیٹس ہے نا, وہ انہی رعایات کی بنیاد پر ہے. دنیا اس سے تب ہی دبتی ہے جب وہ لوگوں کو تجارتی رعایت دیتا ہے یا ان کی مالی امداد کرتا ہے. اگر یہ دو چیزیں امریکہ ختم کر دے گا تو اس کے سپر پاور کا سٹیٹس بھی ختم ہو جائے. اچھا, اس ٹرمپ ٹیرف کے بھونچال سے پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری بھی ہے؟ دیکھیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لیے خوشخبری کیا ہے, تیل کی قیمت بڑی بری طرح گری, آج پھر 4% بڑھی ہے, لیکن ابھی بھی شاید 64-65 ڈالر پہ جائے گی. اس ریٹ کے اوپر تو پاکستان کو جو آئل بڑا وارا کھاتا ہے, اور اس وقت ہماری حکومت نے تو اس موقع سے ایک قسم کا فائدہ اٹھا لیا. اس نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیویز بڑھا کے ریٹ نہیں کم کیا, حالانکہ اصولاً حکومت کو ایک عام تاجر کی طرح پیسے کمانے کی بجائے اب ریٹ کم کرنے چاہیے. عمر صاحب, 2021-22 میں جب بیرل 125 ڈالر کا تھا, جب یہاں 150 روپے پیٹرول کا قیمت تھی, اب وہ 60 روپے ڈالر پہ, جس طرح آپ کہنے پیچھے گیا ہے, اب تو یہاں ڈالر کے پھر اس کی پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ 17% اپنا GST لے, اپنا کوئی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لینی ہے تو لے, اس کو بھی کم کرے, اور 140 روپے پر لیٹر ریٹ کر دینا چاہیے. اس وقت تو حکومت بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے عوام سے. عوام کا دیکھیں, عوام کا پہلی برا حال, اس کا اور خون نچوڑنے کی بجائے اب حکومت کو ریلیف بھی دینا چاہیے. پیٹرول میں اور بجلی میں دونوں میں ریلیف بنتا ہے. عوام جو 7 روپے 41 پیسے کا جو ریلیف کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, وہ جو اشتہارات چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ موجود حالات میں اس سے زیادہ ریٹ کم ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل. اس وقت بیس ٹیرف میں صرف 1 روپے 29 پیسے کی کمی, باقی تو صرف وہ اس میں وہ پھر سے لگا دیے 3 روپے 23 پیسے کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. تو حکومت کو چاہیے کہ عوام کے حال پر رحم کرے. بجلی کا یونٹ 30 روپے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اس کا مطلب اب عوام سے بجٹ سارا پورا کیا جا رہا ہے؟ جی اس وقت بالکل اسی طرح ہی ہے کہ عوام سے سارا بجٹ خسارہ پورا. ٹرمپ ٹیرف کے بعد حکومت پاکستان نے ریکوڈک منصوبے کا اعلان کیا, جس میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی. اس کا ٹرمپ ٹیرف سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا جو سوال ہے ریکوڈک کے حوالے سے, انفیکٹ آپ منرل کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں جو پاکستان نے ہوسٹ کی ہے, پچھلے کل پرسوں ہوسٹ کی ہے. اصل میں پاکستان میں پرابلم اس وقت بہت زیادہ ہے کہ ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی بڑی شدید ضرورت ہے. دنیا کو اس وقت ریئر ارتھ منرلز کی بڑی سخت ضرورت ہے. امریکہ اس کا چیمپئن ہے. اس میں بھی امریکہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے ریئر ارتھ منرلز پر جس کا بھی پہلے قبضہ ہو گیا وہ اگلے 50 سال کے لیے ایک نئی سپر پاور بن جائے گا. تو امریکہ اس میں بھی پیش ہے. بات یہ ہے کہ اب جب منرل کانفرنس کر رہے ہیں تو خالی اپنے امریکہ کو نہیں انوائٹ کیا, اور بھی بہت سارے ممالک کو سے انوائٹ کیا ہے. انفیکٹ دیکھیں, ٹرمپ کی اسٹریٹجی اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے. ٹرمپ کی پرابلم کیا ہے کہ جتنے اس نے انتخابی نعرے لگائے تھے نا, وہ پاکستان کی طرح نہیں کرتا. وہ جو نعرے دیے تھے نا, ان پر اس نے عمل بھی کرنا ہے. وہاں ان ملکوں میں پوچھا جاتا ہے. تو یہ جو ٹیرف کا نعرہ تھا, یہ اس کا پہلے دن کا نعرہ, اس کی اس مرتبہ جو مہم چلی تھی اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ میں انڈسٹری کو بوم دوں گا, اور امریکن چیزیں پروڈیوس ہوں گی, اور امریکہ کے لوگ امریکہ کی چیزیں استعمال کریں گے. یہ چائنا کو, یہ جو ٹیرف وار ہے نا, یہ چائنا کو شدید نقصان پہنچائے گی. چائنا کسی صورت یہ ٹیرف وار نہیں جیت سکتا, کیونکہ چائنا کوئی چیز امپورٹ نہیں کرتا. چائنا کی صرف ایکسپورٹس ہی زیادہ ہے, بہت کم امپورٹس ہیں اس کی. سب سے زیادہ نقصان چائنا کے اوپر ہی جائے گا. یہ آپ کو ذہن میں رکھے کہ اس نے اس کو چائنا کو ایک ٹیرف وار کے تھرو کارنر کرنا چاہ رہا ہے, کہ وہ اس کی جو اکانومی میں بوم ہے وہ کٹ شارٹ ہوتا جائے گا. یہ اب تھوڑے دنوں میں اگر یہ, ویسے تو اس کو شاید نہ اتنا کنٹینیو کر کے, یہ بہت بڑی تباہی کا آغاز ہو جائے گا اس طرح.
تو لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ یہ دونوں ملکوں کے اندر کوئی مفاہمت ہو اس چیز کے اوپر، یہ زیادہ لمبا نہ چلے. دیکھو امریکہ اور چائنا کی جو انڈسٹری ہے وہ تو بہت بڑی ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا تو عام ممالک پہ، تھرڈ کنٹریز پر یا تھرڈ ترقی پذیر ممالک پہ. چائنا کی زیادہ تر جو اگر اس کی 1 ٹریلین کی ایکسپورٹس ہے یو ایس اے کو، اس کے اوپر اگر 1 ٹریلین کا ٹیرف لگ گیا تو چائنا کو تو نقصان ہوگا. کہاں سے لوگ اتنا خریدیں گے وہاں پر؟ وہ تو چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، امریکن عوام کو بھی مہنگی چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی. منرل کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو امریکہ کی انتظامیہ ہے اس کی یہ خود مختاری کی میں اس کے متصادم نہیں ہے یہ چیزیں. نہیں یہ بیسیکلی امریکہ اپنی پالیسیز بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے، وہ یہ نہیں دیکھتا. اس کو فائدہ ہے اگر آپ کو ریکارڈک کے اندر تانبا نکلنا ہے، سونا نکلنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لیتھیم اور شمالی وزیرستان میں لیتھیم کی کانیں ہیں، اس طرح کی چیزیں جو کہ ریئر ارتھ منرلز ہیں. میں نے گلگت کا وزٹ کیا لاسٹ ایئر، تو ایک انہوں نے وہاں پر نیفرائٹ کی کانیں دکھائی مجھے، جو 1 کلو 1.25 کروڑ روپے کا یہاں پر بکتا ہے اور 5.25 کروڑ کا باہر بکتا ہے. وہ ان چیزوں میں سب سے زیادہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے. لیکن یہاں پر ایک پرابلم ہے پاکستان کو، یہ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ بلوچستان کی جو گیم ہے نا، یہ جب تک ہم پولیٹیکلی سیٹل نہیں کریں گے ان علاقوں میں، بدامنی اتنی زیادہ ہے کہ 12 جو شاہراہیں ہیں بلوچستان کی اس پر آفیشلی ڈی سیز نے پابندی لگا دی رات کو سفر کرنے پر. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فارن انویسٹر آ کر انہی علاقوں میں مائننگ کرے گا؟ جیسے اب بدن امنی کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کے جیسے حالات ہیں، تو پھر پاکستان کی صوبائی یا وفاقی جو حکومتیں ہیں وہ مل کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے کس طرح اس کو سرمایہ کاری کروائیں گی اور ان بلوچستان کو کس طرح اعتماد ملیں گی؟ سر اس وقت نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی بڑی سخت ضرورت ہے، جس میں ہمارے بلوچستان کے ناراض بھائیوں کو بھی منایا جائے. ان کو یہ جو ان کے پاس منرلز ہیں کھربوں ڈالر کے یا اربوں ڈالر کے جو بات کہی جاتی ہے، ان کے اندر ان کا مناسب جو صوبے کا حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے اور ان کو اشک سوئی کی جائے، ان کو پہاڑوں سے نیچے لایا جائے. یہ لڑائی کوئی حل نہیں. لڑائی یہ دیکھیں چھاپا مار کاروائیاں، یہ بھوک کی لڑائی ہے، بھوک کی لڑائی نہیں ہے، یہ حقوق کی لڑائی ہے. یہ بھوک کی لڑائی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو منرلز ہیں اس پر بلوچ عوام کا حق ہے، اور ہم شاید ان کو غلط فہمی ہے کہ باقی صوبے ان کو چھیننا چاہتے ہیں. ایک تو ان کی غلط فہمی دور کی جائے تھرو پراپر لیجسلیشن. جو اپنا NFC وارڈ ہے اس کے ذریعے حصہ تو دیتے ہیں ان کو. دیکھو کاروبار کے لحاظ سے وارڈ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اگر سارے پاکستان کے منرلز 70% بلوچستان میں موجود ہیں تو باقی صوبوں کا تو ان پر کوئی حق نہیں ہے نا. وہ وہاں کی عوام کے لیے استعمال ہونے چاہیے. ان کا آج تک گلہ یہی ہے کہ جو جتنا منرل وہاں سے نکلتا ہے وہ پنجاب کے شہروں میں لگتا ہے، سندھ کے شہروں میں لگتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں گیس نکلتی سوئی میں ہے اور بکتی ساری لاہور میں ہے، ہمیں تو ملی نہیں ہے. تو آج تک سوئی گیس وہ بلوچستان کا بہت سارے حصے میں ہے ہی نہیں ہے. ہمیں ان کی اشک سوئی کرنی ہے، ہمیں ان کو سیاسی قومی دائرے میں لانا ہے واپس. اس طرح یہ معاملہ خراب نہیں کرنا. یہ ریکارڈنگ جو منصوبہ ہے یہ کیا بلوچستان کی محرومیت دور کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ دور کرتا. کہتے ہیں $70 بلین کا یہاں سے نکلنا ہے، تو $70 بلین میں سے جتنی آمدن ہونی ہے جو مائنر کو دے کر باقی سارا ان کے اوپر خرچ دیں، ان کو حق دے دیں، ان کو مینجمنٹ کے اندر بٹھائیں، وہ خود چلائیں اس کو. ان کے نوجوانوں کو گلہ ہی نہ رہے ہم سے. اس کے اوپر نیشنل ڈائلاگ کرے. خیبر پختونخوا میں بڑے زبردست قیمتی وسائل ہیں جن کو ریئر ارتھ منرلز کہتے ہیں، وہ وہاں پر بھی آپ بٹھائیں لوگوں کو، مقامی لوگوں کو طاقت دیں. کیا ضرورت ہے ہم ہر چیز کو وفاق کے اندر گھسیٹ کے لے آتے ہیں اور وفاق خام خام میں بدنام ہوتا ہے. وہ دیتا بھی رہتا ہے صوبوں کو چیزیں، لیکن بعد میں وہ 58% ریسورسز واپس چلے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے بہتر نہیں وہ خود چلائیں صوبے. ٹرمپ ٹیرف سے آپ سے میں نے پوچھا تھا پاکستان کا کیا فائدہ ہوا، آپ نے کہا تھا پیٹرول کی صورت میں فائدہ ہوا، بجلی کی صورت میں فائدہ ہوا. کیا بلوچستان کے ریکارڈنگ منصوبے سے کیا واقعی اس عوام کو، اب تو پاکستان کی عوام کو جو فائدہ ملنا تھا وہ تو نہیں ملا؟ جو بجلی قیمتیں کم ہونی تھی وہ تو کم نہیں ہوئی، جو پیٹرول 100-150 روپے پہ آنا تھا وہ تو نہیں آیا. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہو عوام بلوچستان کے عوام کو یہ حقوق مل جائیں گے؟ سر ان کو نہ دیے تو یہ مسئلہ اور گمبھیر ہوتا جائے گا. یہ نکلنا ہی نہیں ہے پھر معدنی ذخائر. دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں، 2015 میں ہمیں خبر دی گئی کہ چنیوٹ کے علاقے میں سونے کے اور لوہے کے ذخائر نکل آئے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے تب بھی آئے تھے، بڑی بڑی خبریں لگیں. عمران خان کے دور میں جی کہا کہ کیکڑا ون سے تیل نکلا ہے. دونوں خبریں بعد میں غلط ثابت ہوئی. آج تک $1 کا، کل پھر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے چنیوٹ کے ذخائر ہیں. اصل میں یہ جو ذخائر ہوتے ہیں نا، ان کے بعد 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اس کی مائننگ کاسٹ کیا ہوگی، اس کے بعد ایکسٹریکشن کاسٹ کیا ہوگی، اس کے بعد سیل ویلیو. عمر صاحب
वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा रेकॉर्डिक जो मंसूबा है इसे हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, कर्जों से हमें निजात मिल जाएगी। 70 अरब डॉलर का अगर मंसूबा बता रहे हैं, 70 अरब डॉलर से तुम्हारे ज़्यादा को कर्जा है। 70 अरब डॉलर में 50% तो उसको चला गया सरमाकारी करने वाले को, 50% में से हुकूमत पाकिस्तान भी लेना है और 25% उसको बलूचिस्तान को भी देना है। तो फिर हमारा कर्जा तो ना उतरा, IMF से तुम्हारी जान ना छूटी। आप सर इसको इस तरह ना करें, एक सियासी नारे के तौर पर भी देखें, खाली रेकॉर्डिक के मंसूबे से नहीं बात हो रही। इस तरह तो थर का कोयला खरबों डॉलर का है, उससे आपने क्या कर लिया? आपने उसकी यूजेज की बजाय वो लगा लिए इंपोर्टेड फ्यूल के प्लांट, वो भी शहबाज शरीफ ने सारे साइन किए हुए, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने ही साइन किए हुए, जितने पंजाब में इंपोर्टेड फ्यूल पर लगे इन्हीं के दस्तखत शुदा है। जो आज अवाम खेमियाजा भुगत रही है, आप खुद वो एडमिट कर रहे हैं कि ये गलत मंसूबे हैं कि इनके अंदर इंपोर्टेड फ्यूल लगा, उसको नजरसानी कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप अपने लिए पाकिस्तानी पॉलिसी बनाए, जैसे ट्रंप टैरिफ के थ्रू वो कर रहे हैं ना, ट्रंप अपने सिर्फ अमेरिका का मुफाद देख रहा है, आप पाकिस्तान के लिए कोई मंसूबा बनाए, पाकिस्तान की पॉलिसी बनाए। ये जरूर उतरेंगे कर्जे, लेकिन खाली इससे नहीं उतरेंगे। वो तो जो नेफ्राइट पड़ा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में, वो जो लिथियम पड़ा हुआ है शुमाली वजीरिस्तान, अब शुमाली वजीरिस्तान में भी तो जंग चल रही है। मिनरल कॉन्फ्रेंस में वो सूबे कुछ KP के सूबा तो शामिल भी नहीं हुआ, उसको ज़िला उसमें शामिल भी नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा खुद में ग्रैंड अलायंस में हम खुद सबको इकट्ठे बिठा ही नहीं रहे। नेशनल डायलॉग नहीं करेंगे ना, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी नहीं पैदा करेंगे तो ये मामलात नहीं चलेंगे। आप उमर साहब क्या तजवीज़ देते हैं पाकिस्तान को ऐसे हालात में? वो कहते हैं जी आप अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ जीरो कर दें, हमारा कोई खास वहाँ से आता ही नहीं है, हमें तो फौरन कर देना चाहिए, उनका टैरिफ जीरो कर दें, हमारा भी टैरिफ वो जीरो कर देगा। हम $2 बिलियन की अमेरिकन गुड्स खरीदते हैं, 8 बिलियन या 10 की बेचते हैं, तो हमें तो फौरन जीरो कर देना है। देखिए अवाम हर चीज का असर अल्टीमेटली अवाम पर ही आ जाता है। अभी आप कह रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात, आपके प्रोग्राम में आज मैं बैठ के एक बात कर देता हूँ, इसको नोट कर ले। आज हुकूमत पाकिस्तान मुझे ये कह दे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर जितना पैसा लाएगा और उसका प्रॉफिट विदाउट स्टेट बैंक अप्रूवल वापस ले जा सकता है, तो आज मैं पाकिस्तान को $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ला के दे सकता हूँ। अब प्रॉब्लम ये क्या है, मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, उनके अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी हुई। जब हमने वो प्रोजेक्ट्स बेचे तो आज 4 साल हो गए, हमें स्टेट बैंक ने इजाजत ही नहीं दी। जी आपको के इलेक्ट्रिक का, शंघाई इलेक्ट्रिक का मंसूबा खत्म, आज तक वो प्रोजेक्ट वहीं पर पड़ा हुआ। मैं और नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि इस तरह वो, लेकिन बात ये कि आपकी असल प्रॉब्लम क्या है। जब आप पैसा आ तो जाएगा, ये जो आप सोच रहे हैं रेकॉर्डिक के ऊपर, ये इसके ऊपर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए माइनिंग के ऊपर, और जो ले आए वो वापस कैसे ले जाएगा? पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होने देने के। सवाल सिर्फ की क्वेश्चन ये है कि आपने अनाउंस किया था आज से 2 साल पहले कि जी वो $25 बिलियन कतर दे देगा, 25 सऊदी अरब दे देगा, UAE दे देगा। वो क्यों नहीं आए? क्योंकि इन्हीं 3 ममालिक का पैसा आपने पहले भी फंसाया हुआ है और उनको वापस नहीं दिया जा रहा। जब वो अपने फाइनेंशियल मैनेजर से पूछते हैं, वो कहते हैं सर किसी सूरत पाकिस्तान ना जाइएगा, वापस पाकिस्तान में सिर्फ पैसा लगाया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रंप टैरिफ की जो आज हमारी गुफ्तगू थी, आप समझ गए होंगे हमारे पाकिस्तान का कितना नुकसान है, कितना फ़ायदा है, और अगर जो फ़ायदा हुआ भी है उसके असरात अवाम तक नहीं पहुँचे, ये अलग बात है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल भी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।